میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر تین باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو پائے گا۔ تو کتنی اہم باتیں ہوں گی جس سے مومن کو اس کے ایمان پر مزہ آئے گا، ایمان کا لطف، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس حاصل کرے گا۔ اور وہ بھی ارشاد فرمانے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا تین باتیں جس میں ہوں اسے ایمان کا مزہ آئے گا، ایمان کی حلاوت کو وہ پائے گا۔ پہلی بات حضور نے ارشاد فرمائی، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ سب سے پہلے یہ وہ شخص ایسا ہو کہ اس کے نزدیک پوری دنیا کے تمام چیزوں سے، اپنوں سے، پرایوں سے، تجارت سے، دکان سے، گھر سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک محبوب ہوں۔ سب سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، اسے ایمان کا مزہ آئے گا، حقیقت میں وہ ایمان سے لطف اندوز ہوگا، ایمان کی حلاوت اس کو میسر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اور اپنی محبت کو ایمان کی حلاوت و چاشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور مومن کی شان بھی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ ان میں سے پائیں گے کہ وہ کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو محبوب رکھتے تھے، کیسے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سب سے پہلے مقدم رکھتے تھے، دل و جان سے بڑھ کر کیسے اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمیشہ ان کے سامنے خدا اور اس کے رسول کا حکم پہلے نمبر پہ ہوتا تھا۔ اپنی زندگی کی تمام ضرورتوں کو احکام خداوندی کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق پورا کرتے تھے۔ تو اسی کو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات گوارا نہیں فرماتے تھے۔ دین کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت، حکومتوں کے کارندے، بلکہ حکمران اور اپنے اقربا، اولاد، والدین، سب سے زیادہ اگر کوئی انہیں محبوب تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کا دین، اس کی کتاب، اس کے احکامات یہ ان کو محبوب تھے۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ آپ نے
وہ واقعہ اس عورت کا جن کا نام غالباً ہندہ بنت عمرو بن ہشام رضی اللہ عنہا، جن کے بیٹے بھائی اور خاوند ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اور ادھر یہ بات مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لوگوں نے شہید کر دیا، تو یہ بے تاب ہو کر نکلی یہ دیکھنے کے لیے کہیں ایسا واقعتاً ہو تو نہیں گیا۔ جب لوگوں نے انہیں خبر دی آپ کے خاوند انتقال کر گئے، انہوں نے پوچھا بتاؤ رسول اللہ کا حال کیسا ہے؟ کسی نے بتایا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ کا حال پوچھا، کسی نے بتایا شہید آپ کے بھائی بھی ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ کا حال پوچھا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، سرکار آپ ہیں تو ہر مصیبت ہمارے لیے ہلکی ہے۔ اس طرح سے اللہ کو، اللہ کے رسول کو محبوب سمجھتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ وہ فیصلہ ان کا جو حکم اسی پر عمل کرنا ان کو آسان۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، کہ ایک یہودی اور ایک وہ آدمی جو ظاہری طور پر مسلمان لیکن اندر کفر بھرا ہوا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں، سامنے سے ایک پیچھے سے ایک، سامنے ایمان کا اظہار کرنے والا، زبان سے ایمان کا اظہار کرنے والا، لیکن دل کفر سے بھرا ہوا، ایمان کا انکار کرنے والے۔ تو اس طرح ایک منافق اور ایک یہودی جو اپنے مذہب پر، جو موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے والا، مدینے کا باشندہ، اپنے مذہب پر عمل کرنے والا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر۔ اس منافق نے کہا کہ چلو یہودیوں کے سردار کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرائیں گے۔ لیکن اس یہودی نے کہا نہیں، تو ظاہر میں مسلمان ہے، چل رسول اللہ کی خدمت میں چلیں گے، آپ جو فیصلہ کریں گے۔ اسے یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے وہ بالکل حق کا فیصلہ ہوگا، صحیح فیصلہ ہوگا، اللہ کی مرضی کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے یہودی نے اس کو کہا کہ چلو حضور کے پاس چلیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، یہودی کی بات بھی سنی جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، مسلمانوں کے پاس آئے، ایمان والوں سے ملے، کہتے قالوا آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے ایجنٹوں کے پاس، اپنے شیاطین سرکش سرداروں کے پاس جاتے، اِنَّا مَعَكُمْ، وہاں کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ صرف مذاق کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، وہ کیا ایمان والوں سے مذاق اور استہزاء کریں، در حقیقت اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے۔ وہ استہزاء اس طرح سے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ ان کو ان کی سرکشی میں اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنی، فیصلہ فرمایا یہودی کے حق میں۔ منافق نے انکار کیا کہ یہ فیصلہ تو میرے خلاف چلا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضور سے اجازت لی کہ ہمیں حضرت عمر کے پاس بھیج دیں، اور دوسری روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ جب اس نے انکار کیا تو پھر یہ دونوں ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا فیصلہ وہی جو رسول اللہ نے کر دیا۔
اب اس نے وہاں بھی نہیں مانا کیونکہ اس کے خلاف فیصلہ تھا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ دونوں پہنچے. یہودی نے واقعہ بتایا کہ عمر ہم اس مقدمے کو لے کر فیصلہ کرانے رسول اللہ کے پاس گئے تھے. حضرت عمر نے پوچھا آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ یہودی نے بتایا کہ رسول اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کیا. تو یہ نہیں مان رہا، اس لیے ہوتے ہوتے آپ کے پاس پہنچے. حضرت عمر نے پوچھا کیا ایسی ہی بات ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مکانکما، اپنی جگہ رکے رہو میں ابھی آتا ہوں. اندر تشریف لے گئے، تلوار نکالی، آئے اور اس منافق کی گردن کو مار دیا، اڑا دیا. اور یہ یہودی جان بچاتے سیدھا بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ عمر کے پاس ہم گئے تو عمر نے ہمارے ساتھی کا قتل کر دیا ہے، اس کی گردن مار دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر کسی مومن کی گردن اڑائے. عمر کو اتنی جرأت نہیں کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کر دے. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا، وحی اور پیغام دے کر بھیجا، اور قسم کھا کے اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فلا، غور سے سنو، وَرَبِّكَ، تمہارے پروردگار کی قسم. اللہ کو کیا ضرورت قسم کھانے کی، اور کتنے خوبصورت اللہ پاک نے قسم کھائی ہے. تمام قسمیں ایک طرف اللہ کی، یہ قرآن پاک میں جو اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ اپنے محبوب سے یوں کہہ رہا ہے فلا وربک، میرے محبوب آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ خود اپنی قسم اٹھا رہا ہے لیکن انداز یوں بیان کر رہا ہے میرے محبوب آپ کے رب کی قسم. یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا یہ طریقہ اور انداز ہے، گفتگو کا یہ سلیقہ نہایت ہی نرالا سلیقہ اور طریقہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ خود کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے لا یؤمنون، کسی کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں، کسی کا ایمان اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک کہ وہ آپ کے فیصلوں کو نہ مانے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے معاملات میں آپ کو حکم، قاضی، حاکم، فیصل قرار نہ دے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور جب آپ ایک مرتبہ فیصلہ کر دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں اپنے آپ میں، اپنے دلوں میں، اپنے روحوں میں، اپنے جانوں میں، دلوں میں، نفسوں میں وہ ذرا برابر تنگی محسوس نہ کریں، اس وقت تک ان کا ایمان معتبر نہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنا سر تسلیم آپ کے سامنے خم نہ کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل ہوگا، تمہارے ایمان کا اعتبار ہوگا اس وقت جب کہ تم رسول اللہ کے ہر فیصلے کو ماننے والے بن جاؤ، آپ کی ہر بات کو ماننے والے بن جاؤ، آپ کے ہر حکم پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کر لو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کی خمیر ایسی تھی، ان کا مزاج یہ تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو من وعن پوری طرح سے لیتے تھے، عمل کرتے تھے، اور آپ کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات سننا ان کو گوارا نہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس منافق کا فیصلہ جس نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا، اپنی تلوار سے کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ رسول کے فیصلے نہ ماننے والوں کا عمر کے پاس یہ فیصلہ ہوتا ہے. وہ ایک لمحے کے لیے خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، یہودیوں کی ایک مجلس قائم تھی، ایک یہودی کھڑے ہو کر تمام یہودیوں کو کچھ بول رہا تھا اور حضرت ابو بکر پر اس کی نظر پڑی تو اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا دیکھو مسلمان بھی فقیر، ان کا خدا بھی فقیر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضرت ابو بکر وہاں سے گزر رہے تھے، یہودی کی نظر صدیق اکبر پہ پڑی تو اس نے فوراً کہا دیکھو مسلمان بھی فقیر، ان کا خدا بھی فقیر، وہ قرض مانگ رہا ہے، وہاں قرض کا مطلب اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، بیواؤں پر خرچ کرنا، بے سہارا لوگوں پر خرچ کرنا، مساجد پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد کے لیے خرچ کرنا، رسول اللہ جہاں جہاں خرچ کرنے کے لیے کہیں وہاں خرچ کرنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ مراد اور مطلب ہے اس آیت کا۔ لیکن اس کمبخت نے اس کا مطلب غلط بیان کر کے حضرت ابو بکر کا مذاق اڑایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا مذاق تو سہ جاتے، لیکن اس نے کہا یہ بھی فقیر، ان کا خدا بھی فقیر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، جلال میں آئے، ایک تماچا رسید کیا، خدا کو تو فقیر کہتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ تو غنی ہے، غنیوں کو نوازنے والا، بادشاہوں کو کرسی پہ بٹھانے والا، مال و دولت کے انبار دینے والا، زمین کو سونے چاندی کے خزانوں سے بھرنے والا، وہ خداوند قدوس وللہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں کے خزانے اللہ کے، زمین کے خزانے اللہ کے، جنت اس کی بنائی ہوئی، اور یہ ساری کائنات اللہ رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی۔ اس کمبخت نے جو اللہ کو فقیر محتاج کہا، حضرت ابو بکر اسے برداشت نہ کر سکے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر کوئی ہمارے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں کچھ کہے تو ہم خاموشی سے گزر جاتے ہیں، وہی اگر کوئی ہمیں گالی دے تو پھر ہم سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، اشداء علی الکفار، کفار پر جو وہ سخت تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کافر جب اللہ کے بارے میں کچھ کہتے، رسول اللہ کے بارے میں کچھ کہتے اور دیگر موقعوں پر کوئی جرأت کرتے، صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں سخت ہو جاتے، رحماء بینہم، لیکن ان کے آپس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی جان جاتے ہوئے بھی دوسروں کی پیاس کا خیال کرتے، میرے بھائی کو پلا دو، ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے، وہ وہاں پلانے کے لیے پانی جائیں، وہ دوسرے کی طرف سے اشارہ ہو۔ آپ نے واقعات بے شمار سنے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر وہ ایک دوسرے سے مہربانی کیا کرتے تھے، خود بھوکا پیٹ سو کر، اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر، رسول اللہ کے مہمان کو کھلانے والے، خود اپنی حاجت کو دبا کر وہ غریبوں کو کھلانے والے، خود رسول اللہ کا گھرانہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اپنی بھوک کے باوجود، اپنی اشتہا کے باوجود کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم گھرانہ اور یہ صحابہ کی وہ مقدس جماعت، وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کی حاجت رہتے ہوئے وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے، یہ حضرات صحابہ کرام کا مزاج تھا، یہ ان کی عادت شریفہ تھی۔ رسول اللہ سے ایسی تربیت پانے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپس میں ان کا یہ معاملہ، کفار اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو پھر سخت رویہ اختیار کرتے تھے۔
تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے جو زوردار تماچا لگایا، یہ یہودی بھاگا۔ اب اسے پتا تھا پناہ ملے گی تو رسول اللہ کے پاس پناہ ملے گی۔ وہ سیدھے آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، شکایت کی، یا رسول اللہ ابو بکر نے مجھے زور سے تمانچہ مار دیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر نے تمانچہ مارا ہے؟ کیونکہ حضور سب کے مزاج کو جانتے تھے۔ عمر جلال والے، غصے والے، تھوڑی سی بات بگڑ جائے برداشت نہیں کرتے۔ ابو بکر کا مزاج الگ تھا، رقیق القلب تھے، نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کا کلام پڑھتے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، ایسے دل کے نرم تھے حضرت ابو بکر۔ تو حضور نے پوچھا، عمر نے مارا؟ تو اس نے کہا، نہیں، ابو بکر ہی نے مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر بھی پہنچے، پوچھا، ابو بکر تم نے اسے مارا؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ جی تو کرتا ہے کہ اور تماچا لگاؤں۔ اس بدبخت نے اللہ کو فقیر کہا، میں کیسے اسے سن سکتا اور برداشت کر سکتا؟ تو اس نے فوراً انکار کیا۔ یہود بڑے جھوٹے اور مکار، بے حد مکاری۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم بمباری نہیں کریں گے، ہم قتل نہیں کریں گے، لمحے لمحے بدلنے والے یہ مکار، ہمیشہ سے انہوں نے مکاری کی، آج بھی اپنی مکاری کی روش پر قائم ہے، لیکن مسلمان ان سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ایک بار نہیں، بار بار آج کا مسلمان ان سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ کوئی تخت ہمیشہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، کسی کی دولت ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے پاس نہیں آئی، آج اس کی تو کل کسی اور کی، آج کرسی پر کوئی ہے تو کل کسی اور کو خدا بٹھائے گا۔ کتنے ادوار چلے گئے، کتنے دور حکومت چلی گئی، کتنے خاندانوں کی بادشاہت ختم ہو گئی، یہ شاہی حکومتیں بھی زیادہ دن ٹکنے والی نہیں، اللہ تبارک و تعالی بدلتا رہے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ بدلتا رہے گا، کبھی کسی کو اونچا کرے گا، کبھی کسی کو نیچا کرے گا۔ عزت تو اس کے خزانے میں، سربلندی اس کے خزانے میں، جب چاہے جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، اور جب چاہے اسے قعر مذلت میں ڈھکیل دے، ذلت اور رسوائی کے کھڈے میں اسے گرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ مالک الملک ہے، جسے چاہے حکومت سے نوازے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ حکومت کی کرسی پہ بیٹھنے والا سمجھتا ہے میری عقل مندی سے میں نے حاصل کیا ہے، میری ہنر مندی سے میں نے حاصل کیا ہے، میرے روب اور دبدبے سے حاصل ہوا ہے، میری چالاکی سے میں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، لوگوں کے زمین پر رویے جس طرح سے ہوں گے اسی طرح کا حکمران وہ بٹھائے گا۔ لوگ اگر نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے راستے کو ترک کر دیں گے تو پھر اللہ ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ آج باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرنے سے ڈر رہا ہے، کتراتا ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر رہا، بھائی بھائی کو نصیحت نہیں کرتا، بہن بہن کو نصیحت نہیں کرتی، ماں اپنے بچوں کو اچھے اخلاق کی تاکید اور نصیحت نہیں کرتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو حکمران بنائے گا اور ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ ظالم یہ اللہ کی حکمت کے مطابق اللہ کی طرف سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ کبھی دھوکے میں نہ آئے کہ یہ ہمیشہ اور پائیدار ہے۔ اتنے ہی لوگوں نے حکومتیں کی، آج ان کے خاندان کے لوگ جی رہے ہیں سائے کے بغیر، ان کے دن گزرتے ہیں، رکشہ چلا کر سائیکل چلا کر زندگیاں گزرتی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ یہود ہمیشہ مکار، جھوٹے اور فریبی،
تو اس نے فوراً جھوٹ کہا، یا رسول اللہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ جب انکار کیا تو حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم نے یہ کہا کہ اس نے اللہ کو فقیر کہا اس لیے تماچا مارا، تو پھر گواہ پیش کرو تمہاری بات پر کہ اس نے ایسا کہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہودیوں کی مجلس تھی، خود بولنے والا جب جھوٹ بول رہا ہے تو پھر جہاں جو موجود تھے وہ کب میری حامی بھریں گے، گواہ کب دیں گے؟ اب جب گواہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر آپ جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر سچے ہیں، لیکن جب کورٹ میں، عدالت میں جب معاملہ پہنچتا ہے، سچے ہوں یا جھوٹے، اصول کے تحت فیصلہ ہوتا ہے، تو آپ نے دعویٰ کرنے والے سے کہا کہ گواہ پیش کرو۔ جب انہوں نے گواہی نہ پیش کی تو پھر انکار کرنے والے پر قسم کھانا لازم ہوتا ہے۔ اب یہ تو جھوٹا تھا پہلے سے، اس نے جھوٹی قسم کھائی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہری دلائل اور ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ دل کی سچائی خدا جانتا ہے، وہ اس کے پاس فیصلہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی الیس اللہ باحکم الحاکمین مالک یوم الدین، بے سینگ بے بکری کو سینگ دے کر بدلہ دلانے والا، مظلوموں کو انصاف دلانے والا، مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن کا مالک۔ وہاں اللہ کا انصاف کا بازار لگے گا، وہاں اس کی عدالت قائم ہوگی اور اللہ کے انصاف کے ترازو میں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، مکاری نہیں چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے باوجود، کیونکہ آگے بھی تو عدالت کا سلسلہ چلنا ہے، آگے کوئی اس طرح سے جاننے والا نہیں آتا، تو آپ کو تو شریعت کی احکام بتانا تھا، اصول بتانا تھا کہ جو دعویٰ کرے وہ بینہ یعنی گواہی پیش کرے گا، اور جو انکار کرتا ہے اسے قسم کھانا پڑے گا۔ تو اس طرح سے اگر گواہ نہ پیش کیے جائیں تو اب باری تھی یہودی کی قسم کھانے کی، تو جھوٹی قسم اٹھایا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ اے یہودی تو بھی ابو بکر سے بدلہ لے لے، تو اتنے میں ابھی بدلہ لینے کا کام ہوا بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ ایک وقت وہ تھا جس وقت مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، آپ نے اللہ کی طرف سے جو معجزے آپ کو عطا ہوئے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ مکہ مکرمہ سے آپ کا جو آسمان کا سفر ہوا، معراج کا جو سفر ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، وہ معراج کا جو سفر اور واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو وہ واقعہ بتایا تو آپ کا لوگوں نے مذاق اڑایا، انکار کیا۔ وقت وہ تھا آپ کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب ابو جہل نے کہا کہ آپ کے ساتھی نے کیا کہا آپ کو پتا ہے، تو پھر انہوں نے پوچھا کیا کہا، تو ابو جہل نے کہا کہ صدیق اکبر، ابو بکر وہ تو یہ کہہ رہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس بھی چلے گئے، وہاں سے آسمان بھی چلے گئے، جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اس بات پر یقین کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ جب رسول اللہ کی بات پر کوئی گواہ نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی گواہی دی کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، تو اس موقع پر صدیق اکبر کا اب کوئی دنیا میں گواہ نہیں ہے، تو اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا، جاؤ جبرائیل آپ گواہی دے دو۔
اور یہ کہو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تحقیق کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اسی نے تو بدبخت نے کہا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یہ کمبخت اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے پہلے ناحق انبیاء کا قتل کیا تھا، ہم نے ان کے انبیاء کے قتل کرنے کے گناہوں کو بھی، یعنی جو یہودی جو آپ کے پاس ہے ان کے آباء و اجداد نے نبیوں کا قتل کیا ہے، ابھی آپ کے سامنے جھوٹ کہہ رہا، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ تو مجھے اس پورے واقعے سے عرض کرنا یہ تھا، حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایک حرف غلط بھی سننا نہیں چاہتے تھے، ایک لفظ بھی ان کے شان میں گستاخی کا وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف اگر کوئی فیصلہ لے کر آئے تو پھر عمر اس کی گردن اڑا کر فیصلہ کرے کہ رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے تو عمر کا فیصلہ یہ ہوگا۔ اللہ کی شان میں ابو بکر کے سامنے گستاخی ہو جائے، زوردار تماچا، سر چکرا جائے، رسید کر کے آ جاتے ہیں، حالانکہ نرم طبیعت کے حامل حضرت ابو بکر رقیق القلب، بڑے دل کے نرم ہیں، لیکن ایمان اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی زیادہ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ کبھی ان کے خلاف کسی کو بھی، یہاں تک کہ خود اپنے اولاد کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے حضرت ابوبکر سے کہنے لگے، ابا جان میدان کارزار میں کئی مرتبہ آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، آپ میرے نشانے پر آ چکے تھے، میں چاہتا تو آپ کو مار سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ فوراً جواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم میرے نشانے پر آ جاتے ایک لمحہ بھی دیر نہ کرتا، تمہاری گردن اڑا دیتا کہ تم رسول اللہ کے مقابلے میں آئے ہو، ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے لگاؤ، یہ ایسی محبت رکھنے والے، اتنا زیادہ شدت کا تعلق رکھنے والے اللہ اور اس کے رسول سے، اسی کو رسول اللہ نے فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اتنے محبوب ہوں کہ ان کے سامنے کوئی اور چیز اس کو نظر ہی نہ آئے، کسی سے اتنی محبت نہ ہو۔ غزوے سے واپس ہو رہے تھے، غالباً غزوہ بن المصطلق سے واپس ہو رہے تھے، واپسی کے موقع پر ایک پانی پینے کی جگہ پر انصار اور مہاجرین کا آپس میں کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ حضرت عمر کا ایک غلام ان کے خادم تھے، وہ اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے چشمے پر پہنچے، اتنے میں ایک انصاری بھی آئے، دونوں میں پانی پلانے کے سلسلے میں بات بڑھی۔ انصاری نے کہا، یا للانصار، اے انصار کی جماعت، آج ہم مظلوم ہیں، میری مدد کو آؤ۔ انصار کی جماعت آ گئی اور یہ حضرت عمر کا خادم، اس نے مہاجرین کو دعوت دی، یا للمہاجرین، ادھر مہاجرین آ گئے اور انصار اور مہاجرین میں بات بڑھنے لگی۔ منافقین کو ایسے موقعوں کا انتظار رہتا، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سمجھایا اور یہ جاہلیت کے کام چھوڑنے کو بتایا۔ انصار و مہاجرین نے اسے قبول فرما لیا، لیکن منافقین نے اس موقع کا جن کو ہمیشہ انتظار رہتا، اس کا فائدہ اٹھایا، یہ کہنے
کہنے لگے، اس میں خاص طور پر عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا، ظاہری طور پر ایمان کا اظہار لیکن دل میں کفر اور نفاق رکھنے والا یہ عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا کہ تو مدینے سے مکے سے آنے والوں کا کام ہی یہ ہو چکا ہے۔ اس نے خطرناک بات کہی، سمن کلبک، کہ تمہارے کتے کو اتنا موٹا کرو کہ وہ تمہیں پر حملہ کرے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کتنی جرأت اس کی تھی۔ اور اس نے یہ بھی کہا، قرآن مجید میں سورہ منافقون میں موجود ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، مدینہ چلنے دیں، مدینہ جب پہنچ جائے نا تو پھر ہم عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال کر رہیں گے۔ یعنی وہ خود کو عزیز عزت والا سمجھتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مسلمانوں کو، رسول اللہ کو اور آپ کے جانثاروں کو جن کے پاس عزتوں کے خزانے ہیں ان کو یہ ذلیل کہہ رہا ہے۔ بات ہوتے 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 حضرت عمر تک پہنچی۔ حضرت عمر حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کو مار دیتا ہے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر آپ کے ساتھ تھا، تو کہیں لوگ اس طرح سے نہ کہیں، اور آنے والی قومیں جو اسلام قبول کرنے والی ہیں اور دیگر اقوام ہیں جب تاریخ پڑھیں گی تو پھر وہ اس کا غلط اثر لے گی۔ تو حضور کی دور رس نگاہوں نے حضرت عمر کو روک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی سلیل، ابو ابی ابن سلول کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ، پکے مسلمان، اللہ کے نبی سے بے حد محبت کرنے والے، عشق کی حد تک حضور سے محبت کرنے والے، مدینہ منورہ کے راستے میں باہر کے حصے میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام انعم ہے، اس پہاڑ کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے کہ یہیں سے اب سب لوگ جو جہاد میں گئے تھے اب سب کو مدینے کی انٹری یہاں ہے، وہاں کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب ان کے باپ منافقوں کا سردار وہاں سے گزرا انہوں نے وہیں روک لیا، کہنے لگے کہ تم کو مدینے میں جانے نہیں دوں گا، تمہاری جرأت کیسی کہ تم نے رسول اللہ کو ذلیل کہا، تمہاری ہمت کیسی کہ آپ کے ماننے والوں کو تم نے ذلیل کہا اور خود کو تم باعزت سمجھتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا اپنے باپ کو روک کر کہہ رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باپ سے کہہ چکے تھے رسول اللہ اگر اجازت نہ دے تو تمہیں مدینے میں قدم بھی رکھنے نہ دوں گا، مدینے میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ کیا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک جملہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، اولاد کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے ہے، بھائی کی طرف سے ہے، دوست کی طرف سے ہے، کون کہہ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، روک لیا، مدینے میں داخل ہونے نہ دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے اس طرح سے کم ظرفی سے یہ جملہ کہا ہے، اس لیے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جائے گا ورنہ اس کی یہیں گردن اتار دوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کو اپنے باپ سے بات کرنے کی دوسرے موقعوں پر ہمت بھی نہ تھی، وہ اپنے باپ سے نظریں ملا کر بات کرنے کو بھی ڈرتے تھے، اتنا باپ کا خوف رکھنے والے، ادب کرنے والے۔ جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی، جب بات دین و ایمان کی نسبت سے مسلمانوں کی آ گئی تو پھر حضرت عبداللہ کو ایسی جرأت اللہ پاک نے دی، مدینے میں اس کے اپنے گاؤں اور وطن میں داخل ہونے نہ دیا، باہر روک دیا اور کہنے لگے جب تک رسول اللہ اجازت نہ دے اندر جانے بھی نہ دوں گا۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس کی کہاں سے عزت ہے؟ یہ تو ذلیل ہے، رسوا ہے، یہ تو منافق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی قباحت کو، ان کے بارے میں اللہ پاک نے بار بار مسلمانوں کو متنبہ فرمایا، ان کی قباحت کو بیان کیا کہ ایسے دلوں میں نفاق رکھنے والے اپنوں میں گئے تو رنگ بدل جاتا ہے، مسلمانوں میں آئے تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے، گرگٹ کی طرح بار بار بدلنے والے، ظاہراً ایمان کا اظہار کرنے والے اور دل میں کفر رکھنے والے اور اللہ کے نبی سے سخت دشمنی رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، ان کو موقع کا انتظار رہتا کب مسلمانوں کو تکلیف دیں، کب رسول اللہ کو ایذا پہنچائیں، کب اللہ کا مذاق اڑائیں، کب قرآن کا مذاق اڑائیں، ہمیشہ ان کو انتظار رہتا تھا۔ یہ وہ منافق ہیں، بدترین قوم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے اللہ پاک نے جو درکے بنائے ہیں، ایک ہوتا ہے درکہ، ایک ہوتا ہے درجہ۔ اوپر جو چیز بنتی ہے اس کو درجہ کہتے ہیں اور جو نیچے ہوتا ہے اس کو درکہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین بے شک جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کو اتنے زیادہ یہ ناپسند ہے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے رسول اللہ اور مسلمانوں کے بارے میں جو ایک جملہ کہہ دیا، ان کے بیٹے کو یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے وہیں روک دیا۔ تم ہوتے کون ہو؟ میرے محبوب کے بارے میں تم بولنے ہوتے کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ باپ اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ، صلہ رحمی اپنی جگہ، دیگر موقعوں پر کبھی نافرمانی نہیں، کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کی، لیکن جب دین کا معاملہ آئے، جب قرآن کا معاملہ آئے، جب اللہ کا معاملہ آئے، جب رسول اللہ کا معاملہ آئے، جب کتاب اللہ کا معاملہ آئے، جب اللہ کے احکام کا معاملہ آئے، صحابہ کا یہ مزاج تھا، ان کے ایمان کی یہ مضبوطی تھی اور یہ ان کے ایمان کا حد تھا کہ اس معاملے میں کبھی کسی کو برداشت نہ کرتے تھے۔ لیکن ہم ہیں دین کے معاملے میں، چھوڑو حضرت کیا ہوا، بیڑیش نہ پیرا انہیں، مسجد کے بیت الخلا میں ایک مار لے تو کیا ہوا، کیوں آپ اسے غصہ کرتے؟ مسجد میں تو نہیں کر رہا ہے، بیت الخلا میں چھوڑو نا حضرت، مسجد کے سامنے پتھر ڈال رہا ہے، کچرا پھینک رہا ہے، چھوڑو حضرت، وہاں نہ ڈال رہا ہے، مسجد میں تو نہیں ڈال رہا ہے۔ اور کیا کیا ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے، گفتگو میں، آپسی گفتگو میں ایسے جملے کہتے ہیں ان کی ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہے، بھری مجلس میں ایسے جملے۔ اگر کسی سے بات تکرار کی بڑھے، کہے نہیں اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، شریعت یہ کہتی ہے، فوراً چھوڑو جی شریعت کا مسئلہ، ہٹاؤ جی بازو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک جملے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کتنے مقدمے، کتنے معاملے ایسے ہیں شریعت کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی مانے گا، اپنی منائے گا، خود کی بات پر چلے گا، خود کی چلائے گا، پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر چلتے تھے، انہی کی بات پر لوگوں کو چلاتے تھے، انہی کی بات کو مانتے تھے، انہی کی بات لوگوں کو مناتے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اگر ایمان تمہارا باقی رہنا ہے، ایمان تمہارا کامل بھی ہونا ہے اور ایمان باقی بھی رہنا ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک، اس وقت تک ایمان باقی رہے گا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلو گے، اللہ کے رسول کو اپنا فیصل قرار دو گے، آپ کی بات کو مانو گے اور آپ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو ترجیح نہیں دو گے اور اپنے دل میں رسول اللہ کے فیصلے کے خلاف ذرا برابر تنگی محسوس نہیں کرو گے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پوری طرح جب تک تسلیم نہیں کرو گے، ایمان نہیں،
ایسا نہیں کہ بعض باتوں کو مان لو، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو اللہ کے چند حکموں کو مان لو اور چند کو چھوڑ دو، سمجھ جاؤ کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں اللہ کے پاس فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ الگ، پانی کا پانی الگ چھڑ جائے گا، یا آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ جس طرح سے ہمارا معاملہ ہے، جو اچھا لگے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیا، اور جہاں خود کو تکلیف محسوس ہو، حالانکہ اس میں تکلیف نہیں، راحت ہی راحت ہے، مشکل نہیں، آسانی ہی آسانی ہے، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ہماری سمجھنے کی کوتاہی ہوتی ہے، ہماری عقل کا فتور ہوتا ہے، وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کا حکم ماننے میں دنیا میں بھی عافیت ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، سچائی کو اختیار کرو، جھوٹ سے دور رہو، بچے رہو، کیونکہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ تمہیں ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جو بات فرما دیا 100% روز روشن کی طرح آیا اور بیاں ہے، ظاہر ہے، اس طرح کی یہ بات ہے، لیکن جہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں سچ کہوں میں پھنس جاؤں گا، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، وہاں ٹال مٹول سے کام لیتے، سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں۔ جی نہیں، اسی طرح ایک تاجر سے کہو سود لینا چھوڑ دے تو کاروبار میں ترقی ہوگی۔ قرآن کا فیصلہ، رسول اللہ کا فیصلہ نہیں، اس میں وہ تعویل کرے گا، اسے بات بنائے گا، ایسا نہیں، ویسا نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، کیوں اسے اپنے دل میں جو مکر بیٹھا ہوا ہے، جو فریب اس کے اندر ہے، اس کو وہ چلانا چاہتا ہے، اپنی چالاکی کا اظہار کرتا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اپنے مکر پر چلو گے، دھوکہ کھاؤ گے، اللہ کی تدبیر کو اختیار کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے اور راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، ایمان اسی وقت معتبر ہے جب اللہ کے رسول کو فیصل تسلیم کرے اور آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں ذرا برابر تنگی اور کجی محسوس نہ کرے، تو یہ ایمان ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، رسول اللہ نے فرمایا کہ ثلاثن، تین باتیں ایسے ہیں، من کان اللہ من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، ایمان کی لذت اگر پانا ہے تو ان تین باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھنے کی اور ان سے ٹوٹ کر بے پناہ محبت رکھنے کی، ان کے حکموں پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین